السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انگریزی کہاوت ہے، آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک لے جا سکتے ہیں مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کسی کو کامیابی کا راستہ دکھا سکتے ہیں مگر کامیاب ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہمارے آس پاس بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ ہم لاکھ کوشش کر ڈالیں لیکن انہوں نے کچھ سمجھنا نہیں۔ اچھی لڑکیاں خود تو ٹوٹ جاتی ہیں مگر اپنی ماں باپ کا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دیتی۔ ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے، یہ آنکھ رونے کی شدت سے لال تھوڑی ہے، بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہے سب لوگ، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے۔ پروں کو کاٹ دیا ہے اڑا سے پہلے، یہ خوف ہجر ہے شوق وصال تھوڑی ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے۔ لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ غم زندگی غم بندگی غم دو جہاں غم کارواں، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحاں۔ بہادری یہ نہیں کہ آپ طاقت کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں، بلکہ اصل بہادری تو یہ ہے کہ آپ طاقت کھو کر بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ تعالیٰ گھڑی گھڑی مزاج بدلنے والے شخص سے نفرت کرتا ہے۔ کوئی غزل سنا کر کیا کرنا، یوں بات بڑھا کر کیا کرنا، تم میرے تھے تم میرے ہو، دنیا کو بتا کر کیا کرنا، تم خفا بھی اچھے لگتے ہو پھر تم کو منا کر کیا کرنا، تیرے در پر آ کر بیٹھے ہیں اب گھر بھی جا کر کیا کرنا، دن یاد سے اچھا گزرے گا پھر تم کو بھلا کر کیا کرنا۔ برا دوست بڑی مصیبت ہے، فاسق و فاجر کی دوستی سے بچے رہو کیونکہ وہ اپنے فائدے کے لیے تمہیں بیچ ڈالے گا۔ جس گھر میں پرندوں، جانوروں اور چونٹیوں کو رزق ملتا ہے اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ بہت کچھ سن کے بھی انسنا کرنا، بہت کچھ دیکھ کے بھی اندیکھا کرنا، بہت کچھ بولنا چاہ کر بھی چپ کر جانا، یہی ہے برداشت کرنا، صبر کرنا۔ زندگی گھٹ رہی ہے، نیک اعمال سے موت کی تیاری کیجیے۔ کیا روح نکلنے سے پہلے کوئی اپنی پروردگار سے ملاقات کرنے کے لیے تیاری کرنے والا نہیں ہے؟ خبردار، زیادہ راہ کم نہ ہو اور اپنی جانے کے لیے زیادہ تیاری کرو۔ ڈوبے ہوئوں کو ہم نے بٹھایا تھا اور پھر کشتی کا بوجھ کہہ کر اتارا گیا ہمیں۔ آخرت تباہ کرنے والے علم سے پرہیز کریں، بہترین علم وہ ہے جس کے ذریعے تم نے اپنی ہدایت درست کر لی، اور بدترین علم وہ ہے جس کے ذریعے تم نے اپنی آخرت خراب کر لی۔ گناہ ایک ذلیل گھر ہے جو اپنے رہنے والوں کو کسی بھی آفت سے نہیں بچاتا اور جو اس میں پناہ لیتا ہے اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ خیال کا پاکیزہ ہونا روح کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ کبھی ایک عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا کیونکہ اسے نازک کہتے ہیں مگر وہ اندر سے بہت مضبوط ہوتی ہے۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ اتنے معصوم اس قدر سادہ، تم زمین پر نئے نئے ہو کیا؟ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ پہلی بار مجھے زندگی اس وقت مشکل لگی تھی جب میں نے جانا کہ جس بات پر مجھے رونا آ رہا ہے
اس بات پر اب دوسروں کے سامنے مجھے ہمیشہ مسکراتے ہوئے رہنا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں، تو پھر تم اداس کیوں ہو؟ اگر تم اس ٹوٹے دل کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو اس ٹوٹے ہوئے دل میں اپنے اللہ کو تلاش کریں۔ 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت ملی، انہوں نے عبادت چھوڑی نہ تکبر کیا۔ ہمارے پاس بشارت ہے نہ عبادت، مگر جنت دوزخ بانٹتے پھرتے ہیں۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ انسان کو اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ مت پوچھو مسلمان کا حال، مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہیں لیکن مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کریم کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ ہم اس دور جہالت میں جی رہے ہیں جہاں عمل کرنے سے زیادہ فارورڈ کرنے میں ثواب سمجھا جاتا ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کے شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے۔ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے، یہ تخت خدا ہے اسے تم پاک ہی رکھنا، ہر شخص کو اس دل میں بسایا نہیں کرتے، خاموشیوں کو جو تیری خاطر میں نے نہ لایا، اس شخص پہ الفاظ کو ضائع نہیں کرتے۔ خرید کر جو پرندے اڑائے جاتے ہیں، ہمارے شہر میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ میں دیکھ آیا ہوں ایک ایسا کارخانہ جہاں چراغ توڑ کے سورج بنائے جاتے ہیں، کہیں ملیں گے تو پھر جان جاؤ گی ہم ایسے ہیں نہیں جیسے بتائے جاتے ہیں۔ گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے، یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے، میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گر گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے، یہ سن کر چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے، نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمیں تو کہیں آسماں نہیں ملتا، جسے بھی دیکھیے وہ اپنے آپ میں گم ہے، زبان ملی ہے مگر ہم زباں نہیں ملتا، بجھا سکا ہے بھلا کون وقت کی شعلیں، یہ ایسی آگ ہے جس میں دھواں نہیں ملتا، تیرے جہاں میں ایسا نہیں کہ پیار نہ ہو، جہاں امید ہو اس کی وہاں نہیں ملتا۔ میں اداس راستہ ہوں شام کا، مجھے آہٹوں کی تلاش ہے، یہ ستارے سب ہے بجھے بجھے، مجھے جگنوؤں کی تلاش ہے، یہ خوشی ہے مجھ سے خفا خفا، مجھے زندگی کی تلاش ہے، میری پیاس میں وہ طلب نہیں، مجھے تشنگی کی تلاش ہے، ایک ہجوم سا ہے رواں رواں، مجھے دوستوں کی تلاش ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔
یہ جو تمہارا نفس ہے، اگر تم اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ پردہ یہ نہیں کہ بس خود کو چھپا کر رکھو، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوری کسی پر عیاں نہ ہونے دو اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو۔ ہرن شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے لیکن شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوں تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ دشمنوں کی محفل میں سازش ہو رہی تھی میرے قتل کی، ہم اچانک پہنچے تو بولے یار تیری عمر لمبی ہے۔ اپنی وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی مشیت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنی تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ جو جانتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں وہ تعلیم دیتے ہیں۔ بہادر لوگ حالات سے لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں، ذہین لوگ سوچتے سوچتے پاگل ہو جاتے ہیں۔ ہاں مگر بے وقوفوں کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ زندگی کبھی یہ شرط نہیں رکھتی کہ میں فلاں کے بغیر نہیں گزروں گی، زندگی گزر ہی جاتی ہے، کسی کے ساتھ بھی کسی کے بعد بھی، بس جینے کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے حالات سے ہاتھ ملاتے ہیں، آپ سے نہیں۔ حیا کی کہانی آنکھوں سے پڑھی جاتی ہے، نقاب ڈال کر کوئی بھی پارسا نہیں ہوتا۔ تجھے سجنے کی ضرورت نہیں اے بنت حوا، تجھ پہ سجتی ہے حیا بھی زیور کی طرح۔ ساری دنیا کے رواجوں سے بغاوت کی تھی، تم کو یاد ہے جب میں نے محبت کی تھی، اسے راز دان سمجھ کر بتایا تھا حال دل، پھر اس شخص نے مجھ سے عداوت کی تھی، جب تیری یادوں نے آنکھوں کو بھگویا تھا، میں نے ایک نام کی تسبیح پہ تلاوت کی تھی، اس کو چھوڑ کے ہنستی ہوئی گھر آ کر اتنا روئے تھے کہ آنکھوں نے شکایت کی تھی میرے اجڑنے کا سبب، جب بھی کسی نے پوچھا میں نے بس اتنا بتایا محبت کی تھی۔ ہمیشہ سچ بولیں، اگر نقصان ہوا بھی تو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں اجر ہی ملے گا۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھے وہ بد قسمت ہے۔ آدمی اگر 50 کمروں کا مکان بنا لے تو سوئے گا وہ ایک ہی چارپائی کی جگہ پر۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ قرآن دل اور دماغ کو کھول دیتا ہے، مگر اس سے پہلے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ پوری دنیا کا سناٹا بتا رہا ہے بادشاہت صرف میرے رب کی ہے۔ بے شک دیر تک سوچو، لیکن سوچنے کے بعد جو بھی فیصلہ کرو وہ اٹل ہو۔